پاکستان میں ISI کے دفتر میں معمول کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ بریگیڈیئر خرم محی الدین اپنے ڈیسک پر بیٹھے رپورٹس پڑھ رہے ہیں۔ ان کے سامنے میز پر انڈین اخباروں کی فوٹو کاپیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اتنے میں ISI کا ایک جونیئر افسر ان کے دفتر میں داخل ہوا۔ سر، آپ نے خبر پڑھی؟ جونیئر افسر نے اندر آتے ہی سوال کیا۔ بریگیڈیئر خرم نے رپورٹیں سائٹ پر کیں اور سوالیہ انداز میں اپنے جونیئر کی طرف دیکھا۔ ان کے جونیئر کے ہاتھ میں ایک انگریزی اخبار کی فوٹو کاپی ہے جو اس نے فوراً بریگیڈیئر کے آگے رکھ دی۔ بریگیڈیئر نے فوراً وہ صفحہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کا جونیئر سامنے کھڑا انہیں دیکھ رہا ہے۔ اسے یقین ہے کہ خبر پڑھتے ہی بریگیڈیئر پریشان ہو جائیں گے۔ یہ خبر تھی ہی اتنی پریشان کن کہ اس پر پاکستان کو فوراً کچھ کرنا ہوگا۔ مگر توقع کے برعکس بریگیڈیئر خرم نے آرام سے وہ خبر پڑھی اور مسکراتے ہوئے اطمینان سے صفحہ دوبارہ اپنے جونیئر کو پکڑا دیا اور بولے، جاؤ اسے فائل میں لگا دو۔ پاکستان کے ایٹم بم کی کہانی میں میں نوخیز سلیم آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلی قسط میں ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی فنڈنگ کیسے کی جا رہی تھی۔ اس کہانی کی 23ویں قسط میں آج ہم بات کریں گے 1986 سے 1987 تک کے واقعات کی۔ اس قسط میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان اس زمانے میں کتنی احتیاط سے فیصلے لیا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح پاکستان نے ایک چھوٹی سی چال کے ذریعے خود کو ایک بہت بڑی جنگ سے بچا لیا۔ ساتھ ہی آپ کو ایک اور پاکستانی مجاہد کی کہانی پتہ چلے گی جو ملک کی خدمت کرتا پکڑا گیا تھا۔ ان سب مجاہدوں کی کہانی سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ پاکستان کا بچہ ان سب کو جان جائے اور آنے والی تمام نسلیں ان کی خدمات کو کبھی نہ بھلا سکے۔ اس کے علاوہ ویڈیو سیریز کے بعد موصول ہوئے میسیجز میں مجھے پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ بہت سے والدین اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر یہ سیریز دکھا رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی سننے کے بعد ان بچوں میں حب الوطنی کا جذبہ اور خود اعتمادی بڑھ جائے گی۔ دعا کرتا ہوں کہ یہ بچے بھی اس سیریز سے انسپائر ہو کر آگے جا کر پاکستان کا نام بلند کریں۔ اس سیریز کی پچھلی قسط دسمبر 1985 تک کے واقعات پر ختم ہوئی تھی اور اب آتے ہیں 1986 اور 1987 کے واقعات پر۔ جولائی 1986 میں پاکستان کا امریکی امدادی پیکج ختم ہونے والا تھا، مگر پچھلے سالوں کی طرح ہی 1986 میں بھی امریکی صدر ریگن کی انتظامیہ نے پھر سے پاکستان کے لیے $4 بلین کا امدادی پیکج منظور کر دیا۔ اس پیکج کی منظوری کے لیے پریزیڈنٹ ریگن نے اپنی کانگریس کو یہی گارنٹی دی کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی نہیں ہے، مگر اس کے فوراً بعد ہی 15 ستمبر 1986 کو چائنا اور پاکستان نے نیوکلیئر انرجی میں تعاون کے معاہدے پر سائن کیا۔ یہ وہی معاہدہ تھا جس کا اشارہ اکتوبر 1985 میں چائنا نے کیا تھا، جس کے بارے میں نے آپ کو پچھلی قسط میں بھی اچھے سے بتایا ہے۔ اس معاہدے میں صرف یہی لکھا تھا کہ اس معاہدے میں جو بھی معلومات دونوں ممالک کے درمیان شیئر کی جائیں گی وہ امن پسندانہ ہوں گی اور IAEA کے سیف گارڈ کے دائرے کے اندر ہوں گی۔ یاد دلاتا جاؤں کہ چائنا کے ساتھ کیا ہوا یہ نیا معاہدہ 1977 میں بھٹو صاحب کے کیے ہوئے ایک معاہدے کی ہی ایک کڑی تھی۔ خیر، ایک طرف تو یہ سب کچھ چل رہا تھا اور دوسری طرف انڈیا کی اب بالکل بس ہو چکی۔ سال 1986 میں عبدالقدیر خان کے دیے گئے انٹرویوز اور چائنا کے ساتھ کیا ہوا یہ معاہدہ ایک طرف، مگر دوسری طرف 1986 کے دوران پاکستان سے پلوٹونیم ری ایکٹر اور ری پروسیسنگ پلانٹ کی بھی کافی خبریں را کو مل رہی تھیں۔ Pakistan does have a nuclear program, a nuclear weapon program, and this is causing us problems. It's difficult to say in exactly what stage of development that program is and how far. اور انہی خبروں کی وجہ سے آخر کار انڈین حکومت نے ایک بار پھر کہوٹا پر حملے کے لیے اپنی آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل کرشنا سوانی سندر جی کو پلان بنانے کا حکم دیا۔ سندر جی نے اپنے پلان میں حکومت کو یہ مشورہ دیا کہ سب سے پہلے راجستھان میں ایک بڑی جنگی مشق رکھی جائے۔ اس مشق کے بہانے انڈیا کے میزائلز کا رخ پاکستان کی طرف موڑ دیا جائے اور اس سب کے بعد ایک دم سے کہوٹا کو اٹیک کر کے تباہ کر دیا جائے۔ اسی پلان کے مطابق
مطابق آخرکار 1986 کے آخری مہینوں میں سندر جی کی نگرانی میں جنوبی ایشیا کی اس وقت کی سب سے بڑی جنگی مشق راجستھان میں پاکستان کے بارڈر سے صرف 100 میل دور شروع کر دی گئی۔ اس مشق میں انڈیا کی تمام فوجی اداروں نے حصہ لیا، جن میں 4 لاکھ فوجی جوان اور 1000 جنگی گاڑیاں استعمال ہوئیں۔ اس جنگی مشق کا نام براس ٹیکس رکھا گیا تھا اور یہ ورلڈ وار 2 کے بعد کی گئی کسی بھی ملک کی سب سے بڑی جنگی مشق تھی۔ پاکستان کی طرف آئیں تو پاکستان میں جنرل ضیاء کو جب اس مشق کا پتہ چلا تو وہ فوراً الرٹ ہو گئے اور فوراً انڈیا سے اس مشق پر سوالات پوچھنا شروع کر دیے گئے، جن کے جواب میں انڈیا نے یہی کہا کہ پاکستان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈیا نے کہا کہ یہ صرف ایک فوجی مشق ہے اور انڈیا کا پاکستان پر اٹیک کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ انڈین حکومت تو آج تک یہی کہتی ہے کہ براس ٹیکس صرف ایک جنگی مشق تھی، مگر اگر آپ انڈیا کے فوجی جنرل ہون کی آپ بیتی پڑھیں تو وہ خود یہ لکھتے ہیں کہ براس ٹیکس کوئی فوجی مشق نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑ کر کہوٹا کو تباہ کرنا تھا، اور ان دنوں کی CIA کی رپورٹس پڑھیں تو ان سے بھی اسی بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ خیر، جنرل ضیاء کو انڈیا کی اس چالاکی کا اچھے سے اندازہ تھا اور انہوں نے فوراً پاکستان کے میکنائزڈ اور آرٹلری ڈویژن کو انڈیا کے بارڈر پر جانے کا حکم دے دیا۔ 5 کور اور صدرن ایئر کمانڈ کو بارڈر پر تعینات کر دیا گیا۔ ساتھ ہی پاکستان نیوی کے لڑاکا بحری جہازوں کو ایکٹیو کر کے بحرہ ہند میں بھیج دیا گیا، اور اس طرح جنوری 1997 تک پاکستان اور انڈیا کی فوجیں ایک دوسرے سے صرف 100 میل دور بارڈر پر جمع ہو گئی تھیں۔ پاکستان کی طرف تمام نیوکلیئر تنصیبات کے ڈیفنس سسٹم کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ دونوں ممالک کو اب تک اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر یہ جنگ ہو گئی تو یہ ایک نیوکلیئر جنگ ہوگی، اور یہ بات تو جنرل ضیاء نے انڈین ایمبیسڈر کو اپنے پاس دفتر میں بلا کر بھی کہی، مگر انڈین فوج متواتر بارڈر پر جمع رہی۔ انہی دنوں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ختم کروانے کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم بھی انڈیا گئی ہوئی تھی اور پاکستان انڈیا ٹیسٹ سیریز چل رہی تھی۔ اس سارے ماحول میں فروری 1987 میں جنرل ضیاء کے آفس میں پاکستان کی تینوں افواج کے سربراہان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک مستند خبر ملی ہے کہ انڈیا اب تک کہوٹا پر حملہ کرنے کا ایک خفیہ پلان مکمل کر چکا ہے۔ انڈیا کے اس پلان کے مطابق 23 مارچ کو پاکستان جب پاکستان ڈے منا رہا ہوگا، انڈیا چپکے سے پاکستان کی نیوکلیئر تنصیبات کو حملہ کر کے تباہ کر دے گا۔ جنرل ضیاء کی اس اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں مختلف آپشن سوچے گئے، مگر آخر میں جنرل ضیاء نے اس خطرے کا حل نکالنے کا خود فیصلہ کیا۔ اس طرح 2 دن بعد 20 فروری کو پاکستان فورن آفس نے انڈیا کو پیغام بھجوا دیا کہ جنرل ضیاء خود انڈیا کے اچانک دورے پر آ رہے ہیں۔ انڈیا نے فوراً اس دورے پر آنے سے جنرل ضیاء کو منع کر دیا، مگر پھر بھی 21 فروری کو جنرل ضیاء کرکٹ میچ دیکھنے کے بہانے خود انڈیا چلے گئے۔ راجیو گاندھی کے اسپیشل ایڈوائزر بہرام انعام نے پچھلے ہی دنوں انڈیا ٹوڈے میں جنرل ضیاء کے اس دورے کے بارے میں لکھا تھا، جسے بعد میں انڈیا ٹوڈے کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا، مگر انٹرنیٹ آرکائیو پر اب بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرام انعام لکھتے ہیں کہ میچ کے بعد اسٹیڈیم سے واپس جاتے ہوئے جنرل ضیاء نے راجیو گاندھی سے ہاتھ ملاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ راجیو صاحب، مجھے معلوم ہے کہ آپ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ حملہ کرنے سے پہلے آپ ضرور ذہن میں رکھیے کہ اس جنگ کے بعد دنیا ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھول جائیں گے اور صرف جنرل ضیاء اور راجیو گاندھی کو یاد رکھیں گے، کیونکہ یہ ایک نیوکلیئر جنگ ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پورا پاکستان تباہ ہو جائے، مگر دنیا میں پھر بھی مسلمان رہیں گے، لیکن انڈیا کی تباہی کے بعد شاید دنیا میں رام کا نام لینے والا کوئی نہ بچے۔ یہ واقعہ بتاتے ہوئے بہرام انعام نے جو الفاظ استعمال کیے وہ میں لفظ با لفظ آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ یہ سن کر راجیو گاندھی کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے اور میری ریڑھ کی ہڈی پر سنسناہٹ طاری ہو گئی تھی۔ مجھے ضیاء اس وقت دنیا کا سب سے خطرناک انسان نظر آیا۔ اس کا چہرہ پتھر لگ رہا تھا اور اس کے الفاظ میں دہشت تھی۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پورے بر صغیر کو ایٹم بم سے راکھ کر دے گا۔
میں دہل گیا تھا، مگر پلک جھپکتے ہی ضیاء کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی اور اس نے کھڑے باقی لوگوں سے نہایت گرمجوشی سے ہاتھ ملایا۔ میرے اور راجیو گاندھی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ بظاہر ہلکے پھلکے خوشگوار موڈ میں نظر آنے والے جنرل ضیاء نے انڈین وزیر اعظم کو کیا کہا تھا۔ اس سیریز اور تاریخی حقائق کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے۔ آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔